ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58 کا مفہوم ہے کہ بددیانت، کرپٹ، نااہل، کم ظرف، بد اخلاق لوگوں کو حکومتی اور معاشرتی عہدے نہ دو۔ یعنی جو لوگ معاشرے میں فٹ نہیں ہیں، بے ایمان ہیں، کم ظرف ہیں، بد اخلاق ہیں، ان کو عہدے نہ دو حکومت کے، حکومتی عہدے اور معاشرتی عہدے ان سے دور رکھو، اچھے بندوں کو لاؤ، ان کو نہ دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اس سورت کا ترجمہ ہے، اس آیت کا، آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ اہل امانت کو امانتیں سپرد کرو۔ یعنی امانتیں اہل امانت جو اس قابل ہیں، قابل لوگ ہیں، یہ امانتیں ہیں، یہ حکومتی عہدے وغیرہ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ امانتیں ہیں جو کہ قابل لوگوں کے سپرد کی جانی چاہیے۔ اہل امانت، امانتیں اہل امانت کو سپرد کرو، اور جب لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یعنی فیصلہ جب کرنا پڑ جائے کسی پنچایت میں یا کسی اور جگہ، تو وہاں عدل سے کام لو۔ بے شک اللہ تم کو بہت اچھی نصیحت کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ اللہ کریم مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنی امانتیں یعنی عہدے وغیرہ قابل اور اہل لوگوں کو دیا کرو۔ اللہ کریم مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، جس طرح وہ اپنی قومی امانتیں یعنی حکومتی و معاشرتی عہدے نااہل اور غلط لوگوں کے سپرد کرتے تھے۔ غلط اور نااہل لوگوں کے عہدے، ان کو عہدے دینا، سرداریاں دینا، تو یہ کام یہود کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی ساری قوم خراب ہو گئی۔ جب کسی حکومت میں غلط لوگ اوپر آئیں گے تو پھر وہ قوم تو ترقی نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ساری قوم ہی خراب ہو جائے گی۔ اس ساری قوم میں بددیانتی، بد اخلاقی پھیل جائے گی۔ بنی اسرائیل میں عدل و انصاف ختم ہو گیا تھا۔ وہ قومی فلاح دیکھنے کی بجائے اپنا فائدہ دیکھتے تھے اور انصاف کا قتل کر ڈالتے تھے۔ ان کی بے انصافی مسلمان بھی دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت تھی، اور دوسری طرف بتوں کو پوجنے والے مشرکین تھے، لیکن یہود اس پاکیزہ جماعت کی حمایت کرنے کے بجائے مشرکین کا ساتھ دیتے تھے اور ان کو مسلمانوں سے بہتر قرار دیتے تھے۔ یعنی یہ تھی یہودیوں کی حرکت، کہ یہودی بھی آسمانی مذہب کو مانتے ہیں اور مسلمان بھی آسمانی مذہب کو مانتے ہیں۔ تو جب اللہ ایک ہے، پیغام بھیجنے والا ایک ہے، تو پیغام بھی ایک ہی ہوتا ہے، توحید کا پیغام، عدل و انصاف کا پیغام، کیونکہ بھیجنے والا بھی ایک ہے اور مضامین بھی ایک ہیں۔ یعنی وہ جو میسج آتا ہے، پیغام آتا ہے، وہ بھی ایک ہے۔ تو اس طرح یہودیوں کو پتہ تھا کہ مسلمان صحیح راستے پر ہیں، مسلمانوں کی باتیں جو ہیں وہ بالکل درست ہیں، لیکن یہ ایسی دشمنی تھی، مسلمانوں کو نیچے دکھانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ جو یہود تھے، یعنی مسلمانوں کی بجائے وہ کن کا ساتھ دیتے تھے؟ وہ مشرکین مکہ کا، جو شرک کرتے تھے، جو بتوں کو پوجتے تھے۔ حالانکہ ان کو پتہ تھا یہ غلط ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو ستانے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ نہیں، مسلمان صحیح نہیں، بلکہ یہ مشرکین صحیح ہیں، یہ صحیح راستے پر ہیں اور یہ مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ حالانکہ ان کو بتوں کی پوجا کرنے والوں، کعبہ کا ننگا طواف کرنے والوں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنے والوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور پاکیزہ نفس مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ومن آياته أن خلق لكم